شہر میں بادل کھل کر برسے، موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری نے خوب رنگ جمایا۔ ایبٹ روڈ، لکشمی چوک، ڈیوس روڈ، شملہ پہاڑی کے اطراف میں بارش، کہنا نشتر پارک کے گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، قذافی اسٹیڈیم، جوہر ٹاؤن، کینال روڈ، جیل روڈ اور گلبرگ کے علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، ڈی ایچ اے اور والٹن روڈ کے اطراف میں بھی طوفانی بارش، موسلادھار بارش اور ژالہ باری سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، بارش کے باعث لیسکو کے 200 سے زائد فیڈر اسٹرپ کر گئے، فیڈر اسٹرپ ہونے سے متعدد علاقوں میں بجلی بند ہو گئی۔ چار اپریل تک وقفے وقفے سے بادل برسیں گے، محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ لاہور، شیخوپورہ، گجرات، فیصل آباد اور سیالکوٹ میں بادل برسنے کا امکان، گوجرانوالہ، حافظ آباد، وزیر آباد، سرگودا اور میاں والی میں بارش متوقع، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال اور تلہ گنگ میں بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو گرج چمک کے ساتھ بارش کے دوران کھلے مقامات سے دور اور محفوظ جگہوں پر رہنے کی ہدایت۔ شہر میں موسلادھار بارش، ایم ڈی واسا غفران احمد کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، مختلف مقامات پر نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسا کلمہ چوک، قذافی اسٹیڈیم، لبرٹی چوک اور مین بولیوارڈ گلبرگ گئے، غفران احمد کی تمام مرکزی شاہراہوں کو فوری کلیئر کرنے کی ہدایت۔ بجلی کے نئے میٹر کی قیمت نے عوام کے ہوش اڑا دیے، لیسکو نے فیس 7,400 سے بڑھا کر 21,360 روپے کر دی، نوٹیفیکیشن جاری، نئے نرخ فوری لاگو ہو گئے۔ مینز اور کیبل کے لیے صارف کو 17,700 اور سیکیورٹی چارجز 3,660 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایل پی جی بوم گر گیا، ایل پی جی کی قیمت میں 78 روپے 28 پیسے فی کلو اضافہ، نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 304 روپے 12 پیسے فی کلو مقرر، گھریلو سلنڈر کی قیمت 3,588 روپے 59 پیسے ہو گئی۔ اوگرا کے مطابق قیمتوں کا اطلاق مقامی اور درآمدی ایل پی جی دونوں پر ہوگا۔ بچوں کی موج مستی ختم، چھٹیاں دی اینڈ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج سے تمام تعلیمی ادارے کھلیں گے، نجی اور سرکاری اسکولوں میں ہفتے میں 5 دن کلاسز ہوں گی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں معمول کے مطابق 5 روز تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ لاہور بورڈ نے نویں جماعت کے امتحانات کے رول نمبر سلپس آن لائن کر دی۔ نویں جماعت کے امتحانات کا آغاز 17 اپریل سے ہوگا۔ ریگولر اور پرائیویٹ امیدوار رول نمبر سلپس فوری حاصل کر سکتے ہیں۔ ریگولر طلبہ رول نمبر سلپس متعلقہ اسکولوں سے حاصل کریں۔ نویں جماعت کے امتحانات میں 2,87,436 طلبہ شرکت کریں گے۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کے زیر صدارت اجلاس، کمیونٹی آؤٹ ریچ میں اے آئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹولز اور پورٹیبل الٹرا ساؤنڈ مشینوں کو آؤٹ ریچ پروگرام کا حصہ بنائے جانے پر غور۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ کمیونٹی سطح پر جدید ٹیکنالوجی ماں اور بچے کی صحت کے بہتر نتائج کے لیے استعمال ہوگی۔ پہلے مرحلے میں منتخب اضلاع میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ پروگرام کا مقصد دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں خواتین کو معیاری طبی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو پنجاب ڈینٹل اسپتال کا ایم ایس بنانے پر ایکشن، ڈاکٹر سید محسن علی شاہ کی تعیناتی کا حکم منسوخ۔ عدالتی احکامات کے بعد محکمہ صحت کو اپنا حکم واپس لینا پڑا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب نے پنجاب ڈینٹل اسپتال میں ایم بی بی ایس کو غیر قانونی طور پر تعینات کیا تھا۔ ہسپتالوں میں قائم بلڈ بینکس میں بنیادی سہولیات کا فقدان، گنگا رام اسپتال میں گارڈ کا طبی عمل میں مداخلت کا انکشاف۔ گنگا رام گائنی ایمرجنسی کے بلڈ بینک میں گارڈ مریضوں کا خون نکالتا رہا۔ ایم ایس گنگا رام اسپتال کا ایکشن، 3 سیکیورٹی اہلکار ملازمت سے فارغ کر دیے۔ نائٹ شفٹ سپروائزر غلام رسول، سیکیورٹی گارڈ شان عارف اور چیف سیکیورٹی آفیسر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔
سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانے پر اب قید اور جرمانہ ہوگا۔ قائمہ کمیٹی اربن ڈیولپمنٹ پنجاب اسمبلی نے پنجاب پبلک یوٹیلیٹیز انفراسٹرکچر پروٹیکشن آرڈیننس 2026 منظور کر لیا۔ متن کے مطابق سرکاری تنصیبات کی چوری پر 1 سے 3 سال قید، 2 سے 3 لاکھ تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ مذہب کی جبری تبدیلی خلاف قانون قرار، مرتکب افراد کو 5 سال قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ پنجاب اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا بل برائے سال 2026 صوبائی اسمبلی میں پیش۔ بل چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے اقلیتی امور فلبوس کرسٹوفر نے جمع کرایا۔ بل میں اقلیتوں کی جبری شادی کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون میں بڑی تبدیلیاں، پارٹی قیادت کی مشاورت حتمی مرحلے میں داخل۔ صوبائی صدر کی تبدیلی کے ساتھ صوبائی چیف آرگنائزر کا عہدہ تخلیق کرنے کی تجویز پر بھی غور۔ ذرائع کے مطابق احسن اقبال کی جگہ خواجہ سعد رفیق کو کئی بار آفر دی جا چکی، لیکن وہ رضامند نہیں۔ خواجہ سعد رفیق کو سیاسی دھارے میں لانے کے لیے شریف فیملی کی قریبی شخصیت کو ٹاسک مل گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں کارکنوں سے ملاقاتیں، پارٹی پالیسی سے آگاہ کیا۔ آج بھی کارکنوں سے اجلاس شیڈول۔ لیگی رہنما حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والے کارکنان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والے کارکن ہمارا اثاثہ ہیں۔ پنجاب حکومت کا احسن اقدام، زرعی گریجویٹس کے لیے انٹرنشپ اسکیم کا فیز 2 شروع کرنے کا فیصلہ۔ زرعی شعبے کی ترقی، نوجوانوں کو روزگار کے مواقع اور کسانوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ منصوبے کی کل لاگت 2 ارب 70 کروڑ 64 لاکھ روپے ہے، جو 24 ماہ جون 2028 میں مکمل ہوگی۔ سندھ کے شہر گمبٹ کے وقت کی ایم ڈی سپیریئر گروپ اور نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالخالق سے ملاقات، باہمی کاروباری مواقع اور نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ سی ای او ڈائریکٹر سیل سپیریئر نیشنل منرل واٹر سپیریئر ایزی اور فارما اسپیس ندیم ارشاد اور شمس الدین شیخ بھی ہمراہ تھے۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق سے سیکرٹری جنرل وفاق المدارس العربیہ مولانا قاری حنیف جالندری کی ملاقات، امن و امان کی صورتحال اور اتحاد بین المسلمین کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنا حکومت کی ترجیح ہے۔ مولانا حنیف جالندری بولے کہ مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔ راولپنڈی میں 5 اپریل تک عالمی تبلیغی اجتماع، ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کے لیے سخت حفاظتی اقدامات، 1756 اہلکار سیکیورٹی پر مامور۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا کہنا تھا کہ پنڈال کے اطراف جانے والے تمام راستوں پر پولیس چیکنگ اور سیکیورٹی حصار قائم ہے۔ پارکنگ کے لیے 6 مقامات مختص کر دیے گئے ہیں۔